ہو جائے اس کی خوشی کا کیا عالم. فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان، یقیناً فلاں کا بیٹا فلاں یا فلاں کی بیٹی فلاں، اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں، اسے کامیابی مل چکی ہے، آج کے بعد یہ ناکام نہ ہوگا. کل کائنات کے انسان اس اعلان کو سن رہے ہوں گے. میدان محشر کا عالم ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا میرے بندے کے سر پہ تاج رکھا جائے، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے، چہرے کو نور سے منور کر دیا جائے، اور اس بندے سے یہ کہا جائے گا جاؤ اپنے گھر والوں کو بتاؤ، اپنے رشتہ داروں کو دکھاؤ. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف جائے. زبان سے ایک نعرہ نکلے گا ہَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، شاباش میرا نام اعمال پڑھو. لوگوں کی بھیڑ سامنے آ جائے گی. یہ تو مشکل امتحان تھا، تجھے کیسے اتنی بڑی کامیابی ملی. وہ جنتی بندہ جواب دے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جب میں دنیا میں تھا ہمیں یقین تھا اللہ کی بارگاہ میں جا کر حساب دینا ہے، اس لیے دنیا میں نیکیاں کر رہا تھا. دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا تھا. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اقبال نے کہا ہے ہمارے رب ہم نے تجھے دیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم تیرے لیے ہزاروں سجدے کر رہے ہیں. اے ہمارے رب اگر ہم نے تجھے دیکھ لیا ہوتا تو کیا عالم ہوتا. تو وہ بندہ جواب دے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، دنیا میں جی رہا تھا ایمان کے ساتھ اعمال کے ساتھ، کیوں یقین تھا اللہ کی بارگاہ میں جا کر حساب دینا. یہ اللہ کا مہمان بن چکا ہے. صرف ایک جملہ کہے گا رب ذوالجلال فوراً ارشاد فرمائے گا میرے بندے آج یا وقت زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرا مہمان ہے، اور مہمان کو راستے میں زیادہ سوالات اور جوابات نہیں دیے جاتے. رب ذوالجلال خود ارشاد فرما دے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. اس بندے کو بولنے کے لیے نہیں دیا جائے گا. رب ذوالجلال خود ارشاد فرمائے گا اے لوگو تم کیا پوچھ رہے ہو، میں رب کائنات جواب دے رہا ہوں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے اس بندے کو بہترین زندگی مل گئی ہے. کون سی بہترین زندگی؟ فی جنت عالیہ، یہ عالی شان جنت میرے اس بندے کے لیے. قطوفها دانیہ، جہاں ہر قسم کے پھل فروٹ میوے لٹکے ہوئے ہیں، سڑتے نہیں، گرتے نہیں، خراب نہیں ہوتے، زوال نہیں آتا، پتجھڑ نہیں ہے، دائمی زندگی بھی ہے، دائمی نعمتیں بھی ہیں. ادھر فرشتہ اعلان کرے گا، ادھر رب ذوالجلال کا ارشاد ہو رہا ہے قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اے میرے بندے تو جا جنت کے اندر مزے سے کھاؤ پیو رہو. یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے اس بندے نے دنیا میں میری
اور میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب ذوالجلال 70,000 فرشتے دے گا، جاؤ میرے بندے کو لے کر جنت میں داخل کرو، اور جنت کے دروازے پر 80,000 فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ سب کی زبان پر اہلم و سہلم مرحبا، اہلم و سہلم مرحبا کی صدا ہوگی، اور یہ بندہ جنت میں جا رہا ہوگا، اور اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ 4 اعلانات ہوں گے۔ ان منادی ینادی فی الجنہ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تسیحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا۔ یہ رب کائنات کا نظام چلے گا، اور رب ذوالجلال کا فرشتہ اعلان کرے گا، اے جنت میں داخل ہونے والو، جنت کے اندر زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ کتنا بڑا اعلان ہے، زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَسِيحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، اے جنتی بندے، جنت میں صحت ہے، بیماری نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشُبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، جنت کے اندر جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے۔ 1 سال گزرے، 1,00,000 سال گزر جائے، کروڑوں سال گزر جائے، تو جوان ہی رہے گا۔ 30 سال کا جوان جنت میں داخل ہوگا، کروڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی 30 سال کا ہی رہے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبَاسُوا أَبَدًا، جنت میں خوشحالی ہے، یہ میوے، یہ پھل فروٹ، یہ جتنی چیزیں تم دیکھ رہے ہو، یہ بہتی نہریں دیکھو، شراب کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر اور شہد کی نہر۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ اے میرے بندو، دیکھو یہ پانی کی نہر ہے، اتنی صاف شفاف نہر ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ شہد کی نہر دیکھو، کیا شہد ہے، بہترین شہد۔ شراب کی نہر دیکھو، یہ بھی بہترین اور عمدہ ہے، اور دودھ کی نہر دیکھ لو، یہ 4 نہریں جنت میں بہ رہی ہوں گی۔ تعجب ہوگا سن کر، یہ نہریں زمین پر نہیں بہیں گی جیسا کہ ہم سب آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا بسیرا زمین کے اندر ہوتا ہے، جہاں پہ زمین نیچی ہو۔ رب ذوالجلال جنت کے اندر نہروں کو زمین پر نہیں چلائے گا، بلکہ فضا میں، ہواؤں میں چلائے گا۔ کیا دیکھنے کا منظر ہوگا، نہریں ہوا میں چل رہی ہوں گی اور بل کھاتی ہوئی چل رہی ہوں گی، اور پھل فروٹس میوے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ کیا منظر ہوگا، اس لئے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ، اے میرے بندو، تم جنت کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو اس دنیا میں۔ ایسی عالیشان جنت، 4 اعلانات۔ دنیا میں یہ چاروں چیزوں کے ساتھ میں زندگی ہے تو موت بھی ہے، صحت ہے تو بیماری بھی ہے، جوانی ہے تو بڑھاپا بھی ہے، کبھی خوشحالی ہے تو کبھی بدحالی بھی ہے۔ اس لئے یہاں خوشی کی جگہ نہیں ہے، دنیا اصل غم کی جگہ ہے۔ دنیا اصل غم کی جگہ ہے، پریشانی کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ اقبال نے کیا سچ کہا، اے لوگو، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے،
ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ اس دنیا میں صرف روزی روٹی، محل، دکان، مکان، اس کے چکر میں ہم سمجھتے ہیں یہی ہمارا مقصد ہے، یہی کامیابی ہے، یہی زندگی ہے۔ اقبال نے کہا یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے، ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مختصر سی زندگی ہے، اصل تو وہاں کا امتحان ہے اور آزمائش ہے۔ یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا، یہ اعلانات بھی ہو جائیں گے، اور جنت میں جب یہ داخل ہوگا 70,000 فرشتے لے کر اسٹیج پر بٹھائیں گے۔ یہاں بھی ایک اسٹیج ہے چھوٹا سا، رب ذوالجلال کا بنا ہوا اسٹیج کا کیا عالم ہوگا۔ ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی کو بٹھانے والا اسٹیج موتیوں سے بنا ہوگا۔ ان موتیوں کا کیا حساب؟ ایک موتی لے لو، ایک موتی اس اسٹیج کا، کل کائنات مل کر اس ایک موتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ پورے اسٹیج اور جنت کی کیا بات کرو، ایک موتی کا مقابلہ کل کائنات مل کر نہیں کر سکتی ہے۔ وہ زندگی ہے، وہ زندگی ہے۔ جا کر اسٹیج میں جلوہ افروز ہوگا، 300 خادم ناشتہ لے کر آئے، ایک دو نے 300 خادم، ہر خادم کے ہاتھوں میں 2 پیالے، 600 پیالے کا ناشتہ یہ کرے گا اور سب سے کھائے گا، اور اس ناشتے کی مدت ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 300 خادموں سے 600 پیالوں سے ناشتہ کرتے کرتے اس بندے کا 40 سال گزر جائے گا۔ جنت کا پہلا ناشتہ 40 سال کا ہے۔ 40 سال ہم اللہ پر قربان ہو جائیں، 40 سال اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لیں۔ میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رب ذوالجلال بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک ناشتے کی مدت ہے میرے بندو، 40 سال تم فرما برداری کر لو، اپنی 40 سال کی زندگی ویسی کر لو جیسی میں چاہتا ہوں۔ یہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا کہ میں جو چاہتا ہوں اس مختصر سی زندگی میں تم وہ کر لو، پھر تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا میرے بندے۔ پھر جو تو چاہے گا میں سب کچھ کر دوں گا۔ پھر جنت کی زندگی کوئی 40 سال کی نہیں، دائمی زندگی، ہمیشگی کی زندگی ہوگی۔ پھر جو تو چاہے گا وہ میں کر دوں گا۔ صرف تو خیال کرے گا یہ فلاں سیب میں کھاؤں، دل میں خیال کرے گا میرے بندے سیب کے توڑنے کی زحمت نہیں دوں گا، کاٹنے کی زحمت نہیں دوں گا، لانے کی زحمت نہیں دوں گا۔ تو خیال کرے گا میں رب کائنات سیب کو حکم دوں گا، کٹ کر سج کر میرے بندے کے پاس حاضر ہو جا۔ سیب صرف تیرے خیال پر تیرے سامنے آ کر سج کر آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلان کیا 24ویں سپارے کے اندر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة
الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ میرے بندو، جو تیرا جی چاہے گا، جو تیرا دل چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تیرا دل جو چاہے گا میں وہ حاضر کر دوں گا۔ ایک بادل اڑتا ہوا آئے گا اور انسان دل میں خیال کرے گا، اے کاش اس سے فلاں چیز نکل آتی، دل میں خیال ہوگا، اس بادل سے وہ چیز گر جائے گی اس کے سامنے، صرف خیال کرے گا۔ اس لئے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا میرے بندو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہتے ہو اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لئے اے میرے بندو، جو میں چاہتا ہوں تھوڑے دن مختصر سا وقت ہے، تم وہ چالو جو میں چاہتا ہوں، پھر آ جاؤ میری جنت میں، پھر جو تم چاہو گے میں وہ چاہوں گا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ پھر انسان بھول جائے اس کو، اس لئے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنسوا العظیمتین، دو چیزیں عظیم الشان ہیں، اے میری امت کے لوگوں نہ بھولو، نہ بھولو دو چیزوں کو۔ صحابہ نے سوال کیا وَمَا الْعَظِيمَتَانِ یا رسول اللہ، وہ دو عظیم چیزیں کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا الجنت والنار، الجنت والنار، الجنت والنار، کہ جنت اور جہنم کو نہ بھولو۔ 40 سال کا ناشتہ ہو جانے کے بعد ملاقات کا سلسلہ چلے گا۔ 40 سال کا ناشتہ ہوگا، پہلا ناشتہ 300 خادم کے ہاتھوں 600 پیالوں سے وہ کھائے گا۔ دل میں یہ نہ خیال ہو اتنا نہ وہ نہیں کھا سکے گا، کھائے گا، ہوا چلے گی، کھانا ہضم ہو جائے گا، استنجے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چونکہ جنت زحمت کی جگہ نہیں ہے۔ اگر استنجا کی ضرورت ہو تو یہ زحمت ہے، یہ رحمت نہیں ہے۔ ہوا چلے گی، کھانا سب ہضم ہو جائے گا، اور پھر ملاقات کا سلسلہ چالو ہوگا۔ جنتی بندہ بیٹھا ہوگا، حوریں آئیں گی، سلام کریں گی، انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب ہے میں تیرا محبوب ہوں، سلام کرے گی، مبارکبادی دے گی، اہلا و سہلا مرحبا، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون۔ جہاں بھی جنت کا ذکر آ رہا ہے وہاں پر اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میرے بندو وحور عین، تمہارے لیے ہم نے حور بنائی ہے، کامثال اللؤلؤ المکنون، جس طرح سے تم موتی کو چھپا کر لپیٹ کر گودریج کے اندر رکھ دو، اس طرح سے میں نے ان حوروں کو محفوظ جگہ میں جگہ دی ہے، رکھا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اچھے اعمال کرنے کا، غفلت میں رہنے کا بدلہ نہیں ہے، اچھے اعمال کا بدلہ۔ حوروں کا سلام ہو جانے کے بعد فرشتے آئیں گے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، سارے دروازے سے فرشتے آئیں گے۔ آج ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں پاتے، کل سب دیکھیں گے جنت کے اندر۔ فرشتے آئیں گے اور آ کر سلام کہیں گے۔ فرشتوں کا سلام اتنا بڑا ہوگا، سلام بھی ہے، مبارکبادی بھی ہے، اور اس سلام کو رب ذوالجلال نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اعلان کر دیا۔ اس کے اندر 3 باتیں، سلام بھی ہے، مبارکبادی بھی ہے، اور اعمال کی تلقین بھی ہے۔
والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، سارے دروازوں سے فرشتے آئیں گے اس بندے کو سلام کرنے کے لیے، اور آ کر کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اتنا لمبا سلام، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو رہا ہے، کیوں؟ بما صبرتم، تم نے دنیا میں صبر کیا تھا، کس بات پر؟ ایمان تو لے آیا، جتنی تکلیف کو برداشت کیا، ایمان کا سودا نہیں کیا، ایمان کو چھننے نہیں دیا، اسلام پر چلا، اعمال صالحہ کیا، جی نہیں چاہتا تھا ٹھنڈے میں وضو کریں، ٹھنڈی رات میں فجر میں اٹھ کے مسجد جائیں، جی نہیں چاہتا تھا، مصیبت پر صبر کیا، اللہ کے راستے میں مال دینے کا جی نہیں چاہتا تھا، خود بھی ضرورت ہے ہم سب کو مال کی، لیکن اعلان ہو ہم سب مال اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، یعنی جو بھی دنیا میں اعمال اچھے کر رہے ہیں، دل پر شاخ گزرتا ہے، گرا گزرتا ہے، اور اس پر تم نے صبر کیا تھا، بما صبرتم، اس صبر کی وجہ سے آج فرشتوں کا سلام تجھے آ رہا ہے، فنعم عقبی الدار، مبارک ہو تجھے تیری عالی شان جنت پر، فرشتوں کا سلام ہو جائے گا، آخری سلام رب ذوالجلال کا ہوگا، قربان جائیں ہم، رب ہم کو سلام کرے، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ سورہ یاسین کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا سلام قولا من رب الرحیم۔ اے میرے بندے، حوروں کا سلام لیا، فرشتوں کا سلام لیا، اب اپنے رب کا سلام لے لو، اب اپنے رب کا سلام لے لو، اب اپنے رب کا سلام لے لو، اور پوچھے گا تریدون شیئا ازیدکم، میرے بندے تجھے اور کچھ چاہیے؟ جنتی بندے جواب دیں گے ہمارے رب الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنہ وتنجینا من النار، اے ہمارے رب تو نے میرے چہرے کو روشن کر دیا، مجھے جنت میں داخل کیا، یہ انعامات، اعزازات، حوروں کا سلام، فرشتوں کا سلام، اے ہمارے رب تیرا سلام، اب مجھے اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ ایسی عزت کا تصور نہیں کر سکتے، اور کیا مانگو؟ ساری چیزیں دیتی ہیں، رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا میرے اس سے بڑی چیز تجھے دینا چاہتا، اس سے بڑی چیز تجھے دوں گا میرے بندو، تم نے دنیا میں میرے فرمان پر چل کے آیا ہے، فَمَا أُوتُوا شَيْئًا أَحَبُّ إِلَيْهِم مِّنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ثُمَّ تَلَا هَٰذِهِ الْآيَةَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ۔ اے میرے بندو، اب میں تجھے اپنا دیدار کرانے جا رہا ہوں، اب میں اپنا دیدار دوں گا، اے میرے فرشتوں، یہ 70,000 پردے میرے اور میرے بندے کے درمیان حائل ہیں، اسے اٹھاؤ، اب میں اپنے بندے کو اپنا دیدار کرانے جا رہا ہوں۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا، جنتی بندہ سب کچھ بھول جائے گا، اس دنیا کو کیا جنت کو بھول جائے گا، 70 سالوں تک اپنے رب کو دیکھتا ہی رہے گا، کسی روایت میں آتا 200 سالوں تک دیکھتا ہی رہے گا، اور جب رب ارشاد فرمائے گا میرے بندے اب جاؤ جنت میں رہو، تو جنتی کی چیخ نکل جائے گی، ہمارے رب نہیں، ہمیں جنت کی حاجت نہیں ہے، ہم تو تجھے دیکھتے ہی رہے، تیرا دیدار ہی کرتے رہے، ہمیں جنت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ خواجہ میر درد نے کہا تھا تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، اے ہمارے رب تجھ کو جو یہاں اس دنیا میں نہیں دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا، کہ پھر میرے لیے
تیرا دیدار نہیں ہوگا تو جنتی کو جنت میں اچھا نہیں لگے گا، تو تیرے محبوب بندوں کو اس دنیا میں تیرا دیدار کے بغیر کیسے یہ زندگی اچھی لگے گی؟ اس لیے یہ دنیا ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہے، اسی لیے تیرا دیدار ہی چاہیے۔ کیوں نہ ہو حضرت یوسف علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے ایسی خوبصورتی دی تھی کہ مصر کی خواتین سے یہ کہا گیا تھا لیمو لو، چاقو لو، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے اس وقت تجھے حکم دیا جائے گا کہ لیمو کاٹو۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، مصر کی خواتین کو حکم دیا گیا کہ سبھی لیمو کاٹو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ادھر دیدار ہوا اور دیکھتے دیکھتے ساری خواتین نے لیمو کے بجائے انگلیاں کاٹ دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر تحمل نہیں کر سکی، انگلی کے کٹنے کا درد کا احساس تک نہیں ہوا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے مصر کی خواتین کو انگلیوں کے کٹنے کا درد اور زخم کا احساس نہیں ہوا، اس یوسف علیہ السلام کے بنانے والے رب کا کیا عالم ہوگا کہ جنتی بندہ جب اپنے رب کا دیدار کرے گا تو جنت کو بھول جائے گا، کچھ یاد نہیں رہے گا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، 70 سالوں تک پلک نہیں جھپکے گا۔ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر۔ جناب حضرت مولانا اسد صاحب، نوجوانان اراکین مدرسہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلا بارک وسلم۔ اس لیے ہم سب کے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا، دو چیزوں کو نہ بھولو۔ یہ جنت کا ذکر ہوا، اور جب جہنم کا ذکر ہوگا وہ بھی کم بھیانک نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کا